बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं मौलाना शिबली नुमानी की किताब है अल-ग़ज़ाली। आज हमारा पार्ट 2 है। अल-ग़ज़ाली के ऊपर हमने कहा था कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम इमोशंस पे बात कर रहे हैं। तो ग़ीबत हमारी चल रही है, ग़ीबत का पार्ट 2 है हमारा ना आज। इमाम ग़ज़ाली साहब ने ग़ीबत के 11 असबाब लिखे हैं, जिनमें से 8 वजूहात 8 असबाब उन्होंने लिखे हैं कि वो हर आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी जब भी ग़ीबत करेगा तो वो 8 वजूहात की बेस पे करेगा, ठीक। और आगे 3 वजूहात उन्होंने उलमा हजरात के लिए भी लिखे हैं कि उलमा हजरात जो है वो ग़ीबत करते हैं अगर तो वो इन 3 मामलात की वजह से करते हैं। तो टोटल 11 असबाब उन्होंने लिखे हैं अपनी किताब, मौलाना शिबली नुमानी ने अपनी किताब अल-ग़ज़ाली में, जो मौलाना जो इमाम ग़ज़ाली के ऊपर है, उनकी सुमाने हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं प्लीज। इमाम ग़ज़ाली साहब ने फरमाया है कि अगर कोई बंदा ऐब ढूंढता है, कोई बंदा ग़ीबत करता है, तो उसकी 5वीं वजह ये होती है कि वो किसी की तनकीस का इजहार कर रहा होता है, किसी में नक्स ढूंढ रहा होता है, ठीक। जब वो किसी में नक्स ढूंढता है तो वो उसकी ग़ीबत करता है। तो साथियों, नक्स क्यों ढूंढे जाते हैं? मतलब नक्स ढूंढना यानी ऐब ढूंढना, तो ऐब जो वाली आदत है ना, तो ये तो कोई अच्छी बात ना हुई। साथियों, हम इंसान है ना, इंसान जो है वो खता का पुतला है। हमारे यहाँ बशरी तकाज़ों की वजह से छोटी कई परेशानियां पाई जाती हैं, उलझनें पाई जाती हैं, कमजोरियां पाई जाती हैं। ये हमारी ज़ात का हिस्सा है। हम इनको अब साइकोलॉजिकली बीमारियां नहीं बना सकते, हम इनको मजबूरियां हैं हमारी, ठीक। लेकिन हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो भाई साथियों, पहली तो बात है कि अगर कोई बंदा तनकीस आपके अंदर कोई नक्श ढूंढता है तो भाई उसकी खराबी ये है कि वो ऐब जो है, वो ऐब जोई करता है, वो ऐब ढूंढता है, दूसरों में ऐब तलाश करता है। तो मुझे वो ओशो साहब की बात याद आ गई, बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही। तो नए दौर का इंसान उर्दू में तर्जुमा हुआ था, उनकी किताब श्री रजनीश, गुरु रजनीश साहब की किताब थी, नए दौर के इंसान, ठीक। तो उन्होंने लिखी कि वो कहते हैं कि एक औरत आती है तो अपनी दूसरी दोस्त से कहती है कि मैं तुम्हें फलां साइकियाट्रिस्ट से ना मिलाऊं, वो लाजमी तौर पर तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बीमारी ढूंढेगा, खामी ढूंढ देगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। कहते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ लोग पाए ही इसलिए जाते हैं कि उन्होंने दूसरों के ऐब ही तलाश करने, उनके अंदर खामियां और बीमारियां ही तलाश करनी है। तो ये ज़रूरी बात है। तो साथियों, इसको हम बदलना है हमने। इसका इलाज ये है कि अपने अंदर जो ऐब जोई वाली आदत है ना, इसको ख़त्म करें। जरा बड़ेपन का मुजाहरा कर ले, अपने अंदर थोड़ी सी पुख्तगी लाएं। हर बंदे के अंदर, अपने अंदर देखिए, हमारे यहाँ परेशानियाँ छोटी उलझनें नहीं पाई जाती, छोटी कमजोरियाँ नहीं पाई जाती। अगर हमारे अंदर पाई जाती है तो अगर दूसरे दोस्तों के, हमारे साथियों में पाई जाती है तो ये भी नॉर्मल बात है। इसको इग्नोर करना सीखना चाहिए, ठीक। अब छठी बात आ गई, हसद की बुनियाद पर ग़ीबत करना। ये बड़ी कमाल बात है। शेक्सपियर ने इसके ऊपर तो 2 प्ले लिखी हुई। एक तो ओथेलो है जो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बहुत कमाल ओथेलो, ठीक। तो साथियों, जो हसद है ना, ये बड़ी एक नामुराद शय है। और ये वाला होता क्यों है, ठीक। हसद की बुनियाद ग़ीबत बनता है। और हसद होता क्यों है भला? कि भाई एक बंदे के पास अल्लाह ने नेमतें ज़्यादा दी हैं, काबिलियतें ज़्यादा हैं, उसके अंदर उसकी कामयाबी ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन आएगा। जब भी बंदा कंपैरिजन करता है तो तब भी फंस जाता है, तब भी हसद करता है। तो साथियों, हसद का इलाज करें, हसद से बचें, हासिद होने से अपने आप को बचाएं, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर भी बात की है अल्हम्दुलिल्लाह कि हसद से कैसे बचें। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों कि ग़ीबत का जो 7वां सबब है वो ये है कि वक्त गुजारी के लिए ग़ीबत करना। हमारे पास वक्त गुजारने के लिए कोई और बहाना नहीं होता, कोई अच्छा मशगला नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम बैठ के लोगों की ग़ीबत ही करते रहते हैं, ठीक है।
اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں ساتھیوں، اپنے آپ کو با مقصد بنائیں، یہ اس کا علاج ہے۔ زیادہ لمبا چوڑے لمبے بڑے بڑے گول ابھی نہ بنائیں، زندگی کو با مقصد بنانا ہے نا، آج کے دن کو با مقصد بنائیے کہ آج کے دن میں نے با مقصد رہنا ہے، غیر ضروری وقت کو ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، غیر ضروری ویڈیوز دیکھ کے فیس بک کے اوپر ٹائم ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر کے لوگوں کے معاملات میں اپنا آپ کو مداخلت نہیں کروانی وغیرہ وغیرہ، دخل اندازی نہیں کرنی کسی کے معاملات میں، صرف اپنے ٹریک پہ یعنی کہ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا۔ اس کے لیے کیا ہوگا ساتھیوں؟ با مقصد رہنا۔ تو جو بندہ با مقصد رہتا ہے نا ساتھیوں، وہ یاوا گوئی نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر کی نہیں ہانکتا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی صلاح الدین ایوبی صاحب کی۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے نا، زیادہ بولتا ہے، وہ بہت ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولے۔ پھر باتیں کتنی رہ جاتی کرنے والی، آخر ختم ہی ہونی ہے نا، ختم ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو بات کرنے والی عادت کو بڑھاوا دینے کے لیے، آگے چلانے کے لیے آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، تو ملاوٹ کریں گے نا، تو یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کو با مقصد بنائیے، اور با مقصد بنانے کے لیے لمبی بڑے بڑے گولز بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن کو با مقصد بنائیے، اگلے دن کو، ایک ہفتے کو با مقصد بنائیے، 15 دن کو، 20 دن کو، مہینے کو، پھر دیکھیں آپ آٹومیٹکلی ٹریک پہ چڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، اب آگے چلتے ہیں 8ویں بات۔ ساتھیوں، تمسخر اڑانے کے کا بھی عیب لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی غیبت کرتی ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے غیبت کرنا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ٹھٹا بھی کرنا ہے، مذاق بھی کرنا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مذاق کیا؟ ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک اماں جی آتی ہیں کہ بیٹا دیکھو مال غنیمت میں اونٹ آئی ہیں، تو میں بوڑھی مائی ہوں، بوڑھی ہوں، تو سفر کرنا ہوتا ہے، تو پلیز آپ ایک اونٹ اگر مجھے بھی عطا کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اماں جی آپ کو اونٹ نہیں دے سکتے، اونٹ کا بچہ دے سکتے۔ تو کہتی ہائے ہائے، میں اپنے لفظوں میں بیان کروں، کہتے ہائے ہائے یا رسول اللہ، میں نے اونٹ کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے، مجھے تو اونٹ ہی چاہیے، بڑے والا اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے پھر فرمایا نہیں اماں جی، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ماں قربان جائے، آپ نے فرمایا کہ اماں جی ہر اونٹ جو ہے نا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی اونٹ کا تو کبھی نہ کبھی بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو مذاق اور ٹھٹھا کرنے کا انداز، خوش مزاجی کا انداز نا، تو ہمارے ہاں اگلے بندے کو ڈیمیج کر کے ہی مذاق کیا جاتا ہے، خوش گپیاں کی جاتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ساتھ اس کا علاج یہ کہ گروپ بیہیویئر سیکھنا چاہیے۔ میں گروپ بیہیویئر کو بولتا ہوں کہ آپ تو منکیز بنے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، جب بھی 5 7 10 لوگ دیکھیں نا، تو آج یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ جب بھی آپ شادیوں میں خاص طور پہ دیکھیں تو شادیوں میں ہم لوگ نا جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو شاید ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے لطیفہ سنانا ہے اگلے بندے کو، لوگوں کو محظوظ کرنا ہے، ہم جوکر ہیں نا، ہم جوکر ہیں اور لوگوں کو ہم لطیفے سنا کے محظوظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شاید ہم اپنے آپ کو امپورٹنس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو اب ہم نے بدلنا ہے کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوگا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو ہنساتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مسخرے ہیں، ہم جوکر ہیں کہ جب بھی کسی 4 5 10 لوگوں کے گروپ میں بیٹھے ہیں تو ہم نے چٹکلے سنانے ہیں، ہمیں لطیفے سنانے ہیں، کیونکہ ہم تو میراثی اور اللہ معاف کرے ہم تو جوکروں کی اولاد ہے نا۔ ایسے نہیں کرنا ساتھیوں، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، گروپ بیہیویئر کو سیکھیے اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو 8 باتیں تو یہ ہو گئیں۔ اب جو یہ 8 باتیں تھیں نا، یہ امام غزالی صاحب نے یہ بات کی ہے عام لوگوں کی عیب، عام لوگوں کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، یہ غیبت کرنے کی عادت پائی جاتی ہے۔ تو عام لوگوں کو چاہیے کہ ان 8 عادتوں کو جن کو ہم نے بیان کر دیا ہے، ان پر کنٹرول کریں، ان پہ کام کریں۔ ٹھیک، اگر آپ ان پہ کام کر لو گے تو یقین کرو آپ کو مزہ آئے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، ہم نا ایک ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ہائے آج کے دور میں حسد، غیبت وغیرہ پہ بات کرنا بنتا ہے، لوگ تو ترقیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایسی باتوں پہ غور کریں۔ پھر میں نے بڑے غور سے دیکھا، میں نے ترقی کے اوپر بات کی، غور کیا، میں نے دیکھا کہ نہیں، اگر آپ کو جینون ترقی چاہیے نا اور دیر بعد ترقی چاہیے
تو آپ کو اپنی ان سافٹ سکلز پہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ جینونلی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سافٹ سکلز پہ کام کرنا ہوگا. اپنے جھوٹ اور سچ والی بات پہ کام کرنا، عادت پہ کام کرنا ہوگا، غیبت پہ کام کرنا ہوگا، حسد پہ کام کرنا ہوگا، رشک پہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، حرام اور حلال پہ کام کرنا ہوگا، گروپ بیہیویئر پہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ملاوٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، لالچ پہ کام کرنا ہوگا. تو یہ ساری باتیں اگر آپ نے دیر پا اور اچھی ترقی کرنی، ٹھیک ہے، وہ جتنا مرضی پیسہ کماؤ، اگر آپ نے دیر پا پیسہ کمانا اور زیادہ دیر تک اور زیادہ پیسہ کمانا ہے تو آپ کو یہ والی عادتیں جو سافٹ سکلز ہیں جو کہیں پہ چھپی رہ گئی ہیں، پس پشت ڈال دی ہیں ہم نے، ان پہ کام کرنا. ٹھیک ہے، تو سب سے میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنا وقت نکالیے اور ان چیزوں کے اوپر غور کیجیے. ٹھیک، جی جزاک اللہ.